أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ تعالیٰ کی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہنا، اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا. پھر تم نے اعراض کیا مگر تھوڑے سے تم میں سے، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. تو اس آیت سے بنی اسرائیل کے بارے میں جو 5 نو ذکر ہونا شروع ہوئے تھے پہلے یا بنی اسرائیل سے، تو 2 نو کا ذکر ہو چکا ہے. اب یہ تیسرا نو آ رہا ہے. تو اس تیسرے نو کے اندر یہ بیان ہوگا کہ جیسے پچھلے 2 نوع کے اندر تمہارے یعنی بنی اسرائیل کے آباء و اجداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے اور حد سے بڑھتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو اسی طریقے سے جو نزول قرآن کے وقت کے بنی اسرائیل تھے ان کو کہا جا رہا ہے جی کہ تم بھی اسی طرح کر رہے ہو، یعنی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہو. انہوں نے نافرمانیاں کیاں، عہد توڑے، جی تو تم بھی ایسا کر رہے ہو. تو خلاصہ اس نو کا یہی ہے. اب یہ کہ وعدہ جو بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے تورات میں، ان کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے. تو یہ وعدہ جیسے بوقت نزول تورات تھا، وہاں کے جو اسرائیل کے لوگ تھے بنی اسرائیل، ان سے وعدہ تھا، تو اسی طرح سب جو بھی کیا ہے بعد میں ان کے چلنے والے تھے ان کے ساتھ بھی یہی وعدہ تھا. ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم نے بھی ایسا کرنا ہے. تو یہ عہد اکیلا صرف ان کے حق میں نہیں تھا، سب کے حق میں تھا. تو وہ وعدہ کیا تھا وہ ان آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے. اس آیت پہلی میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. تو عہد کیا تھا؟ پہلا عہد یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی نہیں کرو گے لفظی معنی تو یہ، لیکن مراد یہ کہ نہیں کرنا امر کے معنی میں ہے، اگرچہ یہاں خبر ہے. تو اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے. عربی لغت کے جاننے والے جو عربی کی حقیقت کو جانتے ہیں اس میں زیادہ تاکید ہے. تو مطلب اللہ کی عبادت کرنا، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات میں صفات میں واحد سمجھنا، اور اللہ کے علاوہ اور کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ اور کسی کی پکار نہ کرنا غائبانہ، اور اپنی حاجتوں میں نہ پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نافع اور ضار ما فوق الاسباب نہ سمجھنا. تو یہ سارا مضمون توحید کے تحت آ جاتا ہے. تو یہ کام نہیں کرنا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا جی، بعد میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دیا اور شرک کرنا شروع کر دیا. چنانچہ قرآن پاک میں ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہاں ابن اللہ سے مراد اللہ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات ان کو دے دیے ہیں جی، اور وہ جو ہے نافع و ضار ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں. اس لیے حضرت عزیر کو جو ہے وہ پھر پکارنے لگے اور ان سے حاجات مانگنے لگے. تو یہ نرا شرک تھا. جیسے آج کل حالات ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بزرگوں کو پکارتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں اور دور سے پکارتے ہیں. یہ سارا نرا شرک ہی ہے. تو یہی بات بنی اسرائیل نے کی اور اس کا نمونہ آج کل لوگوں میں پایا جا رہا ہے. آگے تو یہ حقوق اللہ کا حق تھا جی توحید، اس کے بارے میں ان کو تاکید گئی. دوسرا حکم یہ تھا وبالوالدین احسانہ،
والدین کے ساتھ احسان کرنا. جی تو اصل میں یہاں ہے احسنوا بالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. تو والدین کے ساتھ احسان یعنی مراد اچھا سلوک ہے. مقصد اس کا یہ ہے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا جی کہ ان کی خدمت کرے اور مالی تعاون کی ضرورت ہو تو ان کی مالی تعاون کرے اور اسی طریقے سے ان کے جو احکام ہیں جی جو جائز احکام ہیں ان کو مانے تعمیل کرے اور اسی طرح ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے, سخت بات بھی نہ کرے, یعنی ایسی کوئی بات بھی ان کے سامنے نہ کرے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو. جی جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جی ان کے لیے کیا ہے عاجزی کا پہلو جو ہے جھکا دیجئے. مراد یہ ان کے لیے نرمی کرے. اور یہ بھی فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا. تو اف جو ہے مراد یہ کہ ایسی بات نہ کرنا جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو. تو مراد یہ کہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ جائے, شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ جائے. خصوصاً جب بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت مزاج بچوں ہو جاتا ہے تو وہ بات بات پہ سختی بھی بعض دفعہ کرتے ہیں, لیکن اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرے, بلکہ جس طرح یہ بچے تھے انہوں نے ان کو پالا تھا اور ان کے سارے ناز اور نخرے سہتے رہے تھے, تو آج ان کو بھی ان کے نخرے سہنے چاہیے اور ان کی صحیح خدمت کرنی چاہیے. تو یہ امور لازم ہے. اسی طریقے سے اگر مطلب یہ وہ محتاج ہیں خدمت کے تو خدمت پوری کرے. جی حتیٰ کہ اگر کافر بھی ہوں ماں باپ تو پھر بھی یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ جملہ ہے دوسرا جی کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرنا ہے. ہاں پچھلے جملے میں ارشاد یہ فرمایا اگر وہ شرک و کفر کا حکم دیتے ہیں پھر نہیں ماننا ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح گناہ کا کوئی حکم دیں تو پھر بھی نہیں ماننا ہے, کیونکہ اس میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو والدین کی اطاعت بھی نہیں کی جا سکتی گناہ کے کام میں. ہاں جائز کام کا حکم دیں وہ ضرور تعمیل کریں اور ان کے ساتھ گزارا کریں. تو کافر بھی ہوں تو پھر بھی ان کی بےحرمتی توہین نہیں کرنی ہے. صرف گناہ کے کام کا حکم دیں تو وہ نہیں کرنا ہے. آگے وذی القربہ. تو بہرحال جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق جو حق اللہ تعالیٰ کا عبادت حق ہے اس کا پہلے ذکر فرمایا, پھر اس کے بعد والدین کے حق کو ذکر فرمایا. جی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے حق بہت ہی کیا والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہیں اور انسان کے پیدا ہونے کے لیے سبب تو والدین ہیں نا, اصل خالق اللہ تعالیٰ ہیں. تو گویا جس طرح اللہ تعالیٰ اصل خالق ہیں مالک ہیں اور ان کی اطاعت ضروری ہے, ان کے احکام کو ماننا ضروری ہے, اللہ کے حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے, تو اسی طریقے سے والدین بھی انسان کی پیدائش کا ذریعہ سبب ہیں. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی بہت حقوق رکھے ہیں, اس لیے والدین کا بہت خصوصی خیال رکھنا ضروری ہے. آج کل لوگ اس میں بہت سستی کرتے ہیں. جی جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, تو یہ بڑی غلطی ہے. بعض تو ماں باپ سے لڑتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے اس زیادتی سے. جو لڑتے ہیں تو پتہ نہیں آخرت میں ان کے لیے کیا بڑے بڑے عذاب ہوں گے. تو اس لیے والدین کا بڑا حق ہے. آگے پھر والدین کے بعد دوسرے رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے جا رہے ہیں وذی القربى والیتامى والمساکین. اس طرح رشتہ دار جو ہیں قریبی ان کے حق کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ. تو ان تینوں کا جو ذکر ہوا نا رشتہ دار یتیم مسکین, اس سے مراد یہ کہ ان کی مالی اعانت کرے. مثلا رشتہ دار غریب ہیں بیچارے گزارا نہیں کر سکتے, تو آپ کے پاس پیسہ ہے تو ان کی مالی تعاون کیا جائے. ویسے کوئی اس قسم کا تعاون ان کو ضرورت ہے جی تو وہ بھی کر لیا جائے. تو یتیم مسکین کو بھی مالی تعاون کرنا چاہیے. اور آگے فرمایا وقولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ کیا اچھی بات کرے. مراد یہ ہے قولا ذا حسن, ایسی بات کرے جو اچھی ہو, عمدہ ہو, نرم ہو. جی یہ خصوصاً تبلیغ کے موقع پر لوگوں کو سمجھانے کے موقع پر بات کرنی ہو تو ان کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے, اچھے انداز سے پیش آئے. یہ نہیں ہے کہ ان کو برا بھلا یا شدت اور تندخوئی کے ساتھ پیش آئے, یہ نہ کرے جی, بلکہ خصوصاً تبلیغ کے موقع میں تو یہ ضرور ہے کہ انسان کیا کرے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا تو ظاہر بات اگلا بات سننے کے لیے تیار ہوگا, اس تبلیغ کا اثر بھی ہوگا. تو اگر وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو اگلا پہلے سے متنفر ہو جائے تو وہ کیسے بات سنے گا, تو وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا.
اس بنا پر تبلیغ کے طریقوں میں سے یہ طریقہ ہے جی کہ اس سے اچھی بات کی جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو جا کر تبلیغ کرو، اذهبا الی فرعون انہ طغی، آگے ساتھ ہی فرمایا فقولا لہ قولا لینا، جی اس کے ساتھ گفتگو نرم انداز میں کی جائے. اب ظاہر بات ہے اس دور میں موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بڑا مبلغ نہیں بن سکتا اور فرعون سے بڑا متکبر کوئی نہیں ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کو یہ حکم تھا اور کتنے بڑے متکبر اور سرکش جی اور طاغی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو وہ نرمی کے ساتھ کرنی ہے. تو آج بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ تبلیغ کرنی ہو، بات سمجھانی ہو تو ان کے ساتھ اچھی بات کی جائے. تو یہی حکم تھا بنی اسرائیل کو، وقولوا للناس حسنا. اس کے بعد فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ چند احکامات تھے جن کا ان سے کیا ہے عہد لیا گیا تھا تورات میں. تو جس طرح مطلب یہ اس زمانے کے، جس زمانے میں تورات اتری تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا، بعد والوں کے لیے یہی حکم تھا، لیکن ان کی نماز اور ہماری نماز اور ان کی زکوٰۃ ہماری زکوٰۃ میں فرق ہے. بہرحال جس طرح سے ان پر تھی، ان کی نمازیں ایسی تھیں کہ کچھ نمازیں ایسی تھیں جو مثلاً یہ عشاء کی نماز ان کے لیے نہیں تھی، اس امت میں ہے، یا زکوٰۃ کا جو طریقہ تھا، جو نصاب تھا ان کی شریعت میں، اسی کے مطابق ان کو حکم دیا گیا تھا. یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے لیے تھے، فرمایا جیسے ان سے تھے یہی تمہارے سے بھی وعدے ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ فرمایا ثم تولیتم، پھر تم اعراض کر گئے، منہ پھر گئے اس وعدوں سے، اپنے وعدوں کو پورا نہ کیا مگر تھوڑے سے تم میں سے جیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام یا ان کے ساتھی جو تھے جی، وہ لوگ صحیح کیا ہے طریقے پر تھے اور پھر اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا تھا. تو تھوڑے تھے جنہوں نے کیا ہے ان احکام کو نہیں توڑا، اکثریت نے توڑ دیا. اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، جی کہ تمہاری تو عادت بھی یہی ہے، تم ہے ہی اعراض کرنے والے. تو مطلب یہ کہ یہ تمہارا وتیرہ آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، جیسے وہ احکام کو ٹھکراتے رہے اور اللہ کے احکام کے ساتھ تمسخر کرتے رہے اور احکام کو چھوڑتے رہے، جیسے پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے، تو تمہارا بھی یہی حال ہے. تو یہ بہرحال پہلا عہد تھا ان امور کے بارے میں، جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو اس زمانے کے بنی اسرائیل تھے بوقت نزول قرآن، ان کا بھی یہی حال ہے. تمہارا یہ مراد ہے، ان خطاب ان کو ہے کہ تم جو ہے ہو ہی توڑنے والے، ہمیشہ تم نے اعراض کیا، وعدوں کو توڑا. جی تو جس طرح یہ بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے تو ایسے ہی یہ احکام ہمارے لیے بھی ہیں، اس امت کے لیے بھی یہ احکام ہے کہ ان کو بھی چاہیے یہ کہ ان چیزوں کی پابندی کرے. کہ یہ اسلام میں بھی تو توحید کا مسئلہ ہے، والدین کے ساتھ قریب رشتہ داریوں اور کیا ہے مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کا، اچھی بات کرنے کا، نماز زکوٰۃ ادا کرنے کا. البتہ یہ کہ طریقہ نماز زکوٰۃ کا تھوڑا مختلف ہے، چونکہ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں اور کچھ طریقے تھے، جہاں کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے، باقی حقیقت یہی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا، اب کیا ہے مسلمان بھی ایسا کرنے لگے. جیسے حدیث میں آتا ہے لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، جیسے انہوں نے کیا ویسے تم کرو گے. اب مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ توحید کو چھوڑ کر کیا ہے وہ خواہش پرستی میں آ گئے، ہوا پرستی میں آ گئے، مختلف چیزوں کو معبود بنا ڈالا ہے. کبھی ولیوں کو پکارتے ہیں، کبھی قبروں کو پکارتے ہیں، کبھی کچھ پکارتے ہیں، کبھی کچھ پکارتے ہیں. جی تو اصل توحید کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اور اس طرح والدین کے ساتھ بھی کوئی احسان نہیں ہے، رشتہ داروں یتیموں کے ساتھ بھی کوئی نہیں لوگ آج خیال کرتا، تھوڑے ہی ہیں. جی اور بات بھی کرخت انداز اور سخت انداز میں کی جاتی ہے. نماز زکوٰۃ تو ویسے ہی چھوڑ رکھی ہے، تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں، اکثریت کو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھنی. کبھی کبھار سال میں کوئی عید پڑھ لی یا کوئی زیادہ نمازی بنا تو جمعے پڑھ لی. تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صحیح نماز جماعت کے ساتھ 5 وقتہ پابندی سے پڑھتے ہیں، وہ تھوڑے لوگ ہیں. تو یہ یعنی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر اب یہ بھی چلنے لگے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا شکوہ فرمایا اس آیت میں، تو یہ ہمارے اوپر بھی چشمہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہے معافی مانگنی چاہیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل جو غلط کرنے والے تھے ان کے طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.